ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے مسلمانوں جیسا کام کر لیا. ارے یہ تو ایک محبت کا دعویٰ ہے، لیکن حقیقت میں محبت کا دعویٰ اس وقت مکمل ہوتا ہے جب کہ ان کو فالو کیا جائے، ان کی زندگی پر ہم اپنی زندگی گزارا ہے. انہوں نے جس طرح سے زندگی گزاری ہے، آپ دیکھیں سرکار غریب نواز روزانہ صبح میں ایک قرآن پاک پڑھتے، رات میں ایک قرآن پاک پڑھتے، اور آنے جانے والوں کے لیے ملاقاتیں کرتے، آنے والے جانے والوں کے لیے اپنے دامن کو بچھاتے اور ان کے احوال کو پوچھتے، ان کی تکالیفوں کو دور کرتے، ہر وہ مصیبت کو دور کرتے، ہر ان کی مشکلوں کو آسان کرتے نظر آتے ہیں. اور اس کے بعد نمازوں کی پابندی ہے، نوافل کی پابندی ہے، اور ہر وہ کام وہ کر رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی دن میں ایک قرآن پڑھ رہے ہیں، رات میں ایک قرآن پڑھ رہے ہیں. ذرا سوچے تو صحیح، آج ہم اور آپ بھی جی رہے ہیں، آج ہماری اور آپ کی بھی زندگی 24 گھنٹے چل رہی ہے، لیکن ہم صبح سے لے کر شام تک قرآن کو دیکھتے تک نہیں ہے، قرآن کو پڑھتے تک نہیں ہے، قرآن کو سننا بھی ہمارے لیے گوارا نہیں ہے. ایمان والو، یہ اولیاء کرام کی زندگی کو آپ دیکھیں گے تو پتہ چلا یہ منتخب نظر مصطفیٰ کی ہے. مصطفیٰ کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ پاک سے ہم غریبوں کے لیے ہندوستان بھجوایا ہے. یہ معین الدین ایسا دین لے کر آ رہے ہیں غریب نواز، جس دین پر چلنا اہل سنت کی پہچان ہے. آج اہل سنت صرف نام و نمہاد کی جماعت ہو گئی ہے. فاتحہ خوانی کرنا اور جھنڈا چڑھانا اور تہم چہلم کر لینا، سلام فاتحہ کر لینا، یہ اہل سنت کی پہچان ہے. ایمان والو، یہ تو ایک شناخت ہے، یہ تو ایک محبت کی ایک دلیل ہے. اصل چیز عمل ہے. نمازوں کی پابندی ہونا چاہیے، سنت رسول کی پابندی ہونا چاہیے. وہ اسلامی حقائق جو اللہ کے رسول نے صحابہ اکرام کو دیے ہیں، صحابہ اکرام کی زندگی کو آپ دیکھیں، ایک ایک سنت پر وہ عمل کرتے نظر آ رہے ہیں. بڑی سی بڑی عمر میں وہ زندگی گزار رہے ہیں، بڑی سی بڑی عمر میں وہ مسلمان ہوئے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی ان کی زندگی کا کوئی پہلو ایسا نہیں بتا سکتے آپ جس میں کوئی خلاف شرع زندگی گزارتے نظر آئے. لیکن آج ہم مسلمانوں کے گھروں میں پیدا ہوئے، ہمارے خاندان والے مسلمان، ہمارا باپ مسلمان ہے، ہماری ماں مسلمان ہے، ہمارے دادا مسلمان ہے، ہمارے نانا مسلمان ہے، لیکن آج کیریکٹر اور کوئی کردار مسلمانوں جیسا ہمارا نہیں ہے. نہ ہمارا کھانا پینا مسلمانوں جیسا ہے، نہ ہماری گفتگو کا کوئی انداز مسلمانوں جیسا ہے، نہ ہمارے گھر کا رہن سہن، نہ آج ہمارے بیوی کے ساتھ میں جو سلوک ہے، نہ وہ ہمارا مسلمانوں جیسا ہے، نہ وہ ہمارے بیوی بچوں کے ساتھ میں جو سلوک اسلام والے مسلمان کرنا چاہیے، آج ہمارے پاس کوئی نظر نہیں آتا. آج ہمارے گھروں میں، مسلمانوں کے گھروں میں گانے بجانا، ناچنا کودنا، اور اذان کے وقت میں بھی ٹی وی بند نہیں ہوتی. ایمان والوں، اتنی بڑی تکلیف ہمیں ہوتی ہے. ایک مسلمان کا گھر ہے، اذان ہو رہی ہے، مگر ٹی وی بند کرنے کی فرصت نہیں ہے. بھلا بتائیے ایسے گھروں میں کیسی برکتیں آئیں گی؟ اس کی سب سے بڑی ذمہ داری ماں باپ کی ذمہ داری ہے. ہم یہاں پر آئے ہیں کچھ اسلامی انقلاب لے کر جائیں، کچھ سیکھ کر جائیں. ارے سرکار سیلانی بابا علیہ رحمت رضوان کا فیضان کو آپ لوٹنا چاہتے ہیں تو کل کی صبح سے آپ اسلامی انقلاب پیدا کر لیں اپنی زندگی میں، اسلامی شعور پیدا کریں. ہم نے زندگی کا بڑا حصہ گزار لیا ہے. 40 سال کوئی ہو گئے ہیں، 50 سال ہو گئے ہیں، 60 سال ہو گئے ہیں، نہ ہمارا غسل صحیح ہے، نہ ہماری نمازیں صحیح ہے، نہ ہماری طہارت صحیح ہے، نہ ہمارا وضو صحیح ہے، نہ کوئی اسلام کا کوئی کام ہمارا صحیح نہیں ہے. بھلا بتائیے ہم کیسے مسلمان ہیں؟ یہ اللہ والوں کی آپ عظمتیں کرتے ہیں، یہ اللہ والوں کی عزت کر رہے ہیں. کیوں کر رہے ہیں؟ اس لیے کر رہے ہیں یہ قرآن اور حدیث پر اپنی زندگی گزارتے نظر آتے ہیں. جہاں جہاں خانقاہ ہوتی ہے، جہاں جہاں درگاہ ہوتی ہے، اس سے پہلے اللہ کا گھر ہوتا ہے، مسجد ہوتی ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ کہ خانقاہ کو بھی آؤ، درگاہ کو بھی آؤ، اور ساتھ ساتھ جب نماز کا موقع مل جائے، جب نماز کا وقت ہو جائے تو پہلے اللہ کے گھر میں سربہ سجود ہو جاؤ، سربہ سجود ہو جاؤ. یہ پیغام ہے اولیاء کرام کا. لیکن ہم کیا سمجھتے ہیں؟ درگاہ کو آ گئے، خانقاہ کو آ گئے، چادر چڑھا دیا، پھول چڑھا دیا، فاتحہ پڑھ لیا اور آگے نکل جاتے ہیں. ہمیں نمازوں کا کوئی خیال نہیں ہے. عشاء کی نماز ہو گئی، مغرب کی نماز ہو گئی، عصر کی نماز ہو گئی، ظہر اور فجر ہو گئی، لیکن کوئی ہمیں نماز کی فرصت نہیں ہے. پھر کیسے اولیاء کرام کے چاہنے والے؟ ایمان والوں یاد رکھیے، مسلمان اسی وقت کامیاب ہو سکتا ہے، اسی وقت کامیاب ہو سکتا ہے اولیاء اکرام کی محبت بھی ہو اور اولیاء اکرام کا طریقہ بھی ہو. اولیاء اکرام کے طریقے کے ساتھ میں اگر ہم اپنے
बच्चों की तरबियत करेंगे तो याद रखो ईमान वालों, यही बच्चे होंगे, खुदा ना खास्ता कोई माँ बाप गुनहगार मर भी जाए उससे कोई परेशानी नहीं, उसकी कोई मुश्किल नहीं। अगर बच्चों को नेक छोड़कर दुनिया से चला गया तो ये बच्चे जब जब रब की बारगाह में सर्वा सुजूद होंगे और तुम्हारे हक में दुआ के लिए हाथ उठाएंगे, अल्लाह इन बच्चों की लाज रखेगा और तुम्हारी मग़फ़िरत का जरिया बनाएगा। ईमान वालों, हम अपने बच्चों की तरबियत इस्लाम पर करना चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि बच्चों को डॉक्टर ना बनाएं, इंजीनियर ना बनाएं, प्रोफेसर ना बनाएं, हर चीज़ बनाइए, लेकिन सबसे पहले मुसलमान बनाइए। उसको कुरान पढ़ना सिखाइए, उसको नमाज का तरीक़ा सिखाइए, उसको वज़ू का तरीक़ा सिखाइए, उसको आदाब मुस्तफ़ा बताइए, वो सुन्नत रसूल वाली ज़िंदगी। अगर आप अपने घर के चार दीवारी में अगर बच्चों की तरबियत इस्लाम पर करते हैं तो याद रखो हम गुनहगार मर भी जाएं तब भी अल्लाह हमारी मग़फ़िरत करने वाला है। क्यों? आपको बताना चाहता हूँ, बनी इस्राइल का एक बंदा इंतकाल कर गया, गुनहगार था, अल्लाह अज़ाब दे रहा था। चंद दिनों के बाद, चंद साल के बाद में अल्लाह इरशाद फरमाता है, ऐ फरिश्तों फला बंदे के ऊपर से अज़ाब को कम कर दो। फरिश्ते अर्ज़ करते हैं, मौला अज़ाब क्यों कम किया जाए, ये तो बड़ा गुनहगार था, सियाकार था, बदकार था, बदनाम ज़माना था, आज इस पर तू रहम क्यों कर रहा है? तो फरिश्तों से अल्लाह इरशाद फरमाता है, बात ये है जब ये मर कर आ रहा था इसकी बीवी प्रेग्नेंट थी, हामिला थी और इसकी बीवी से एक बच्चा पैदा हुआ है। वो बच्चा आज 4 साल 4 माह 4 दिन का हुआ है। वो बच्चे को उसकी बीवी एक मौलवी के पास ले जाती है और उसको दीनी तालीम दिलाने के लिए वहाँ पर बिठा देती है। तो वो मौलवी उस छोटे से बच्चे को बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ाता है तो अल्लाह इरशाद फरमाता है, जो छोटा सा बच्चा अपनी छोटी ज़बान से मुझे रहमान और रहीम माने, मुझे रहमान और रहीम पुकारे और मैं रब होकर उसके बाप को तकलीफ दूं, उसके बाप को मैं अज़ाब दूं, ये मेरी गीरत गवारा नहीं करती। सोचिए, आए एक बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बच्चा पढ़ रहा है और बाप खबर में अज़ाब पाने वाला है, लेकिन बच्चा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ता है तो अल्लाह अज़ाब में तख़फ़ीफ़ कर रहा है, अज़ाब में कमी कर रहा है। सोचो ईमान वालों, वो बच्चा आगे चलकर हाफिज़ कुरान बनेगा, आलिम दीन बनेगा और मौलाना बनेगा, दीन का दाई बनेगा। तो वो बच्चा जब जब दुआएं करेगा तो तुम्हारे लिए और हमारे लिए, माँ बाप के लिए बख्शिश के ज़राए पैदा हो जाएंगे ईमान वालों। लेकिन आज हमारा हाल क्या है? हम क्या समझते हैं, बच्चे को हाफिज़ बनाएंगे, आलिम बनाएंगे और मौलाना बनाएंगे तो कमाएगा क्या, खाएगा क्या, बिल्डिंग क्या बनेगा, कार क्या खरीदेगा। आज हमारा नजरिया ये है कि दुनिया की दौलत ही सबसे बड़ी चीज समझते हैं। नहीं, ईमान सबसे बड़ी चीज है, ईमान सबसे बड़ी दौलत है। जब हमारा और आपका इंतकाल हो जाएगा, हमारी औलाद हमारे लिए दुआएं मग़फ़िरत करने वाली बन जाएगी। अरे आज कितने ऐसे नौजवान हैं जो बाप का जनाजा मस्जिद में रखा होता है लेकिन जनाजे की नमाज पढ़ने नहीं आती, बच्चों को जनाजा पढ़ने के काबिल नहीं है बच्चा। सोचिए, आज हमारी औलाद की तरबियत हम कर रहे हैं, लाखों रुपया खर्च कर रहे हैं, हज़ारों रुपया महाना भर दे रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी हम सही मानों में मुसलमान नहीं बना पा रहे हैं। ईमान वालों, आज हमारा और हमारा घर का हाल इतना ख़राब हो चुका है, आज हमारे माहौल में इतनी गंदगी आ गई है, आज हमारी सोसाइटी के अंदर इतनी गंदगी आ गई है, आज हमारे दोस्तों के अंदर इतनी गलत बदकारियाँ आ गई हैं कि हम ये सोचते हैं कि हमारा बच्चा जिससे चाहे दोस्ती कर ले, उससे हमको सरोकार नहीं, बस वो लखपति होना चाहिए, कार वाला होना चाहिए, बड़ी बिल्डिंग वाला होना चाहिए। नहीं ईमान वालों, तुम ये देखो कि तुम्हारा बच्चा एक नमाजी से दोस्ती करे, नेक आदमी से दोस्ती करे, नेक बच्चे से दोस्ती करे, ये उसके लिए भी अच्छा है और तुम्हारे लिए भी अच्छा है। आज ऐसा नहीं सोचते, आज हम ये सोचते हैं कि बड़ी गाड़ी वाला, बड़ी बिल्डिंग वाला हमारा दोस्त, हमारे बच्चे का दोस्त बन जाए। आज हमारे घरों के अंदर, माशरे में इतनी खराबी आ चुकी है ईमान वालों, आज हम नाम के मुसलमान हो गए। हम सिर्फ अक़द हो रहा है, शादी हो रही है तो हम ये समझते हैं कि मुसलमानों की शादी है। शादी हो गई, खतीब साहब चले गए, अब इसके बाद समझ में नहीं आता कि मुसलमानों की शादी है कि गैर मुसलमानों की शादी है। आज हमारा माहौल इतना गंदा हो गया ईमान वालों, लेकिन अल्लाह वालों की ज़िंदगी को आप देखें, कितना फूक फूक के वो ख़दम रखा करते थे, अपनी ज़िंदगी को कैसा तौल तौल के अपनी ज़िंदगी गुजारा करते थे। कोई मुस्तहब चीज़ भी उनसे छूटती नज़र नहीं आती थी।
یہ اولیاء اکرام کی زندگی آج ہمارے سامنے موجود ہے. ہم صرف ان کی عظمتیں کرتے ہیں، ان کی تعظیم کر رہے ہیں، ان کی بارگاہ میں آ رہے ہیں، اچھی چیز ہے، لیکن ان کو فالو بھی کرنا چاہیے، ان کے نقش قدم پر بھی چلنا چاہیے. تو ایمان والو، آج ہمارے گھروں کا حال، آج ہماری سوسائٹی کا حال، آج ہماری گفتگو کا انداز، آج ہماری تربیت کا انداز غیر طریقے سے ہو گیا ہے، غیر طریقہ ہو گیا. آج مسلمانوں کا کوئی طریقہ ہمیں اچھا نہیں لگتا. کیوں نہیں لگ رہا ہے؟ کیونکہ ہم نے بڑوں نے یہ تربیت نہیں کی، ماں باپ نے ایسی تربیت نہیں کی. آئندہ چل کر یہ کرے گا کیا؟ ماں باپ کی خدمت نہیں کرے گا، بلکہ ماں باپ کو گھر سے باہر نکالے گا. کتنے ایسے گھر ہم نے دیکھے ہیں شادی بیاہ ہونے کے بعد میں، کتنے ایسے لوگ ہیں جو بوڑھے ماں باپ کو دور کر رہے ہیں، نوکر چاکر کو رکھ کر ان کی خدمت کرنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کر لیا، لیکن وہ بہو، وہ بیٹا اپنے ماں باپ کی خدمت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. یاد رکھو، جو ماں باپ کی خدمت نہیں کرتا، جو ماں باپ کی بددعا لیتا ہے، وہ جنت تو بہت دور کی بات ہے، 500 سال دور سے اس کو جنت کی خوشبو بھی نصیب نہیں ہوگی. ماں باپ کی دعا، اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں کہ جس طرح سے ایک نبی کی دعا امت کے حق میں جیسے قبول ہوتی ہے، ماں باپ کی دعا ایسے ہی بچوں کے حق میں قبول ہوتی ہے. لیکن آج وہ ماں باپ کی خدمت کرنے والے بچے بہت کم نظر آتے ہیں. وہی بچے خدمت کرتے ہیں ماں باپ کی جو دین کا درج رکھتے ہیں، نمازوں کی پابندی کرتے ہیں، قرآن کی تلاوت کی پابندی کرتے ہیں، سنت رسول کی پابندی کرتے ہیں. ایمان والو، ہمیں چاہیے کہ ہم اسلامی اخلاق، اسلامی کیریکٹر کو اپنانا چاہیے. آج ہمارے گھر کا ماحول، آج ہمارے رہن سہن کا ماحول، آج ہمارے بزنس کا ماحول مسلمانوں جیسا ہونا چاہیے. یہ بات الگ ہے کہ آج ہم غیر مسلمانوں کے ساتھ میں اٹھتے بیٹھتے ہیں، اس سے ہماری کوئی شکایت نہیں ہے. آج ہمارا رام بھی ہے تو دوست ہے، کرسچن ہے تو بھی دوست ہے، وہ سکھ ہے تو بھی ہمارا دوست ہے، سرینو ہے تو بھی ہمارا دوست ہے، چمپیا کرشنا بھی ہے تو ہمارا دوست ہے. لیکن جو کیریکٹر ہمیں مصطفیٰ نے دیا ہے، وہ کیریکٹر ہم نہیں چھوڑیں گے. وہ اخلاق ہمارے ہیں، ہم کسی کے اخلاق نہیں سیکھیں گے. اخلاق ہمارے غیر کے اندر آنی چاہیے، غیر کے اخلاق ہمارے اندر نہیں آنا چاہیے. ایمان والو، یہ ہمارے مسلمانوں کا حال یہ ہو گیا ہے. آج ہم پیسے کی بنیاد پر دوستی کرنا چاہتے ہیں، پیسے کی بنیاد پر ہم لوگوں سے رشتہ روا رکھتے ہیں. پیسے کی بنیاد پر نہیں، ایمان کی بنیاد پر رشتہ رکھنا چاہیے. لہذا ایمان والو، کوشش کرو، ایک ایک سنت کو سیکھنے کی کوشش کرو، ایک ایک طریقے کو سیکھنے کی کوشش کرو، اور پھر دیکھو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے گھروں کے اندر، تمہاری کمائیوں میں، تمہارے گھر کے اندر کیسی برکتیں نازل کرتا ہے. آج ہمارے گھر کا سکون غارت ہو گیا ہے. آج ہمارے گھروں میں چھوٹی چھوٹی بات پر لڑائی جھگڑا ہوتا ہے. کیسے لڑائی جھگڑا ہوتا ہے؟ باپ آ رہا ہے گھر کے اندر، آتے آتے چیختا ہے، چلاتا ہے، لیکن اللہ کے رسول نے ہمیں طریقہ ہی دیا ہے. جب کوئی باپ ہو یا کوئی بھی گھر کے اندر آنا چاہتا ہے، اس کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کہتے ہوئے گھر میں داخل ہو جائے اور گھر کے اندر والوں کو سلام کیا جائے. سلام کریں، پھر اس کے بعد ایک مرتبہ قل اللہ کا سورہ پڑھ لیں، اس کے بعد اللہ کے رسول پر درود و سلام پڑھیں، اور یاد ہے تو آیت الکرسی پڑھ لیں. اللہ کے رسول فرماتے ہیں جو بندہ اس طرح سے زندگی گزارتا ہے، اللہ پاک اس کے گھروں میں خیر کی بارش نازل فرماتا ہے. آج ہمارے گھروں کے اندر بے برکتی ہے، مفلسی ہے، تنگستی ہے. اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم نے گھر میں آنے جانے کا طریقہ اپنے صحیح نہیں کیا. ہم گھروں کے اندر آئیں، نبی پر سلام پڑھیں، اللہ کا ذکر کریں، اپنی خواتین کو، اپنے بچوں کو سلام کریں، پھر دیکھیں اللہ پاک کیسی برکتیں نازل فرماتا ہے. تو ایمان والو، یہ ہمارا جلسہ عظمت مصطفیٰ ہے اور فیضان اولیاء ہے. تو یہ ہم علماء اکرام سے بیانات سن کر ہم اپنی زندگی میں انقلاب لے کر جائیں، اور رب کی بارگاہ میں دعا کریں کہ رب قدیر ہمیں اسلامی انقلاب کے ساتھ میں ہمیں یہاں سے اٹھائے اور ہمارے ماحول کو اسلامی ماحول بنائے، ہمارے معاشرے کو اسلامی معاشرہ بنائے. آئیے اب میں بلا کسی تاخیر کے ہمارے درمیان تیلگو مقرر محترم حاضرین، انشاءاللہ تعالیٰ بھی کچھ دیر میں ہمارے مہمان خصوصی تشریف لائیں گے. حکم ہوا ہے کہ بابا صاحب آئیں گے انشاءاللہ تھوڑی دیر میں. تو بہرحال اس کے بعد پھر ہمارے مہمان مقرر کے بعد ہمارے ڈاکٹر صاحب سید مخدوم محی الدین قادری صاحب کا خطاب ہوگا. تو
بہرحال بتا یہ رہا تھا میں کہ آج ہمارے ماحول میں اسلامی لٹریچر، اسلامی تعلیمات بہت ضروری ہے۔ آج ہم قرآن بھی ہم انگلش میں، قرآن بھی ہم تیلگو میں، قرآن بھی ہندی میں پڑھنا اور سیکھنا چاہتے ہیں، جبکہ ہمارا حال یہ ہے کہ اللہ پاک ہمیں وہ فصیح زبان عربی عطا فرمایا ہے کہ اگر کوئی مر بھی جائے تو قبر کے اندر بھی اس کو عربی میں جواب دینا پڑے گا، عربی میں جواب دینا پڑے گا۔ لیکن آج ہمارا حال یہ ہے، آج ہمارا نوجوان بڑا ہو گیا ہے، شادی بھی ہو گئی، MBA MCA بھی کر لیا، لیکن قرآن پڑھنے نہیں آ رہا ہے، اور آج پڑھنے کی سوچتا ہے تو رومن انگلش میں پڑھنا چاہتا ہے، رومن تیلگو میں پڑھنا چاہتا ہے، رومن ہندی میں پڑھنا چاہتا ہے۔ میں نے کہا اے نوجوان، بچپن میں کہاں چلا گیا، جوانی میں کہاں چلا گیا، شادی کے بعد آ رہا ہے، قرآن پڑھنے کی اب فکر ہو گئی ہے، بات کیا ہے؟ تو کہتا ہے کہ ہمارے ماں باپ نے ہم کو قرآن نہیں سکھایا، ہمارے ماں باپ نے ہمیں بچپن سے قرآن نہیں سکھایا، تو اس کی ذمہ داری کس کے اوپر ہے؟ ایمان والو، ماں باپ کی سب سے بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ بچپن سے ہی اس کو قرآن سکھایا جائے، عربی میں قرآن پہلے سکھایا۔ ایسا نہیں کہ آپ کو نوجوان بڑا ہو کر رومن انگلش میں قرآن سیکھ رہا ہے، جبکہ انگلش میں نہیں، سوال جواب بھی ہوں گے، اللہ پاک فرشتوں کو سوال جواب کرنے کا حکم بھی دے گا، تو وہ حکم بھی عربی میں ہوگا، قبر کے اندر بھی عربی میں سوال جواب ہوں گے، جبکہ وہ عربی نہیں جانتا، اس کے باوجود بھی اگر وہ نہیں جانتا تب بھی حال آدری ہاں میں نہیں جانتا، ہائے میں نہیں جانتا، عربی میں بولتا ہے۔ تو ایمان والو، ہمیں ضروری اس بات کی ہے کہ ہم پہلے عربی سیکھیں، بچپن سے ہی قرآن پڑھنا سیکھیں۔ جب قرآن ہمیں آ جائے گا تو انشاءاللہ ہماری نمازیں صحیح ہوگی، ہمارا اسلامی ماحول صحیح ہوگا، اسلامی لٹریچر صحیح ہوگا، ہم ماں باپ کی عزت کرنے والے بنیں گے، ہم بڑوں کا ادب کرنے والے بنیں گے، اسلامی تعلیمات کو سیکھنا ہمارے لیے آسان ہو جائے گا۔ لیکن آج ہم کیا سمجھتے ہیں؟ آج ہمارا کئی نوجوانوں سے، ہم نے کئی لوگوں سے سنا ہے کہ بچے کو قرآن ابھی تک آپ نے کیوں نہیں سکھایا؟ ارے مولانا کیا بولے ہم، بچہ صبح اٹھتا ہے 6 بجے اور کالج کو چلا جاتا ہے، شام میں آتا ہے، پھر شام میں 8 بجے آ کر ٹیوشن کو جاتا ہے، رات میں 10:30 کو آتا ہے، نہ قرآن پڑھنے کا ٹائم ہے، نہ نماز پڑھنے کا ٹائم ہے۔ بھلا بتائیے آپ، وہ قرآن جو تمہیں دنیا اور آخرت میں کامیابی کی ضمانت دینے والا ہے، اس قرآن کو پڑھنے کے لیے آج ہمارے پاس آدھا گھنٹہ 15 منٹ کا ٹائم نہیں ہے، اور دنیاوی تعلیم حاصل کرنے کے لیے بہت سارا وقت موجود ہے، 12 گھنٹے، 16 گھنٹے آج ہمارا بچہ پڑھ رہا ہے، وہ اتنا بیزی ہو گیا ہے۔ کبھی ہم نے نہیں سوچا کہ اس کی نماز صحیح ہے کہ نہیں ہے؟ جب ماں باپ کی نماز صحیح نہیں ہے، ماں باپ ہی کو وضو کا طریقہ نہیں معلوم، ماں باپ ہی کو نماز کا طریقہ نہیں معلوم، اب جگنے کی راتوں میں بڑے نمازہ پڑھے، ایک سجدہ کرے سو گئے، ارے امی کیا سو گئے؟ ارے نیند لگ گئی، اٹھ کے پھر نماز پڑھنا شروع کرے۔ ارے اماں سو گئے تو وضو چلا جاتا، سو گئے، نیند لگ گئی، وضو گیا، پھر وضو کرنا پڑتا۔ مگر آج ہمارے جینا خالہ مینا خالہ کیا نمازہ پڑھتے گھروں میں؟ لمبا سجدہ مارے، آدھا گھنٹہ سو گئے، پھر اٹھائے، پھر نمازہ شروع کرے۔ آج ہمارے کچھ لوگ بھی ایسی مسجدوں کے اندر آ کے بیٹھ جاتے کرسیوں پہ، امام صاحب بیانہ کرتے رہتے، لوگ زبردست آدھا گھنٹہ سو اٹھتے۔ اب اقامت ہوتے وقت بازو والے بولتے اٹھو حضرت، اٹھو جماعت کا ٹائم ہوا، اب ویسی اٹھ کے جو ہے نماز پڑھ رہے ہیں۔ ارے بھائی آپ سو گئے تو آپ کا وضو گیا، آپ کا وضو چلا گیا، وضو ٹوٹ گیا، آپ کو پھر سے تازہ وضو کرنا پڑے گا۔ مسائل نہیں معلوم، گھر میں بھی سو کے نمازہ پڑھ رہے ہیں، وضو نہیں کر رہے ہیں، مسجد میں آ رہے ہیں بڑے حضرت، آتے سے جمعے کو ٹھنڈے کولر کے بازو بیٹھے تو نیند نہیں آتی، برابر سوتے، سو کے پھر ویسے اٹھ کے نمازہ پڑھ رہے ہیں۔ تو یہ وضو کے مسائل، نماز کے مسائل، غسل کے مسائل ہم سیکھنا چاہیے۔ کب سیکھیں گے آخر؟ بھائی دیکھیے، یہ پارٹیز جو ہے نا، تلنگانہ پارٹی ہے، تلگو دیشم پارٹی ہے، TRS پارٹی، کانگریس پارٹی، BJP پارٹی، یہ کیا ہے؟ پارٹیاں ہیں، یہ کبھی چینج ہوتی ہے، کبھی اچھی رہتی ہے، کبھی کچھ ہوتی ہے، مگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت، کوئی ایک طریقہ کوئی بندہ سیکھتا ہے نا، وہ کبھی بدلتا نہیں، وہ بدلتا نہیں، وہ ہمیشہ قائم رہتا ہے۔ اللہ کے رسول نے 1450 سال پہلے جو طریقہ بتایا ہے وہ صبح قیامت تک بدلنے والا نہیں۔
اللہ کے رسول نے ہمیں ہر موڑ پہ ہمیں رہبری فرمائی ہے، دعا کا طریقہ دیا ہے، دعا سکھائی ہے، طریقہ بھی دیا ہے، سونے اٹھنے کا طریقہ، کھانے پینے کا طریقہ، زندگی گزارنے کا طریقہ، بیوی بچوں کے ساتھ رہنے کا طریقہ، ہر طریقہ مصطفیٰ نے دیا۔ لیکن اس کے باوجود بھی آج ہم کیا کرتے ہیں؟ آج ہمیں کوئی طریقے مصطفیٰ سے محبت نہیں ہے۔ آج ہم دنیا کے فیشن سے محبت کرتے ہیں، دنیا کے ہیرو سے محبت کرتے ہیں۔ بھلا بتائیے، آج ہماری نوجوان لڑکی آج مردوں جیسا لباس پہن رہی ہے، مردوں جیسے کام کر رہی ہے، مردوں جیسے بال پال رہی ہے، مگر یاد رکھو ایمان والو، اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں جو لڑکیاں جوان ہونے کے بعد میں اپنے سر سے بال کاٹتی ہیں، کل بروز محشر مولا تبارک و تعالیٰ ان کے بالوں کو جوائنٹ کرے گا، ان کے بالوں کو جوڑے گا، اور اس کا اتنا وزن ہوگا کہ اگر سامنے سے بال کاٹی ہے تو زمین میں اس کی منڈی اور گردن دھس جائے گی، پیچھے سے کاٹ دی ہے تو پیچھے سے گردن دھس جائے گی۔ 9 سال کے بعد میں کوئی نوجوان بچی، کوئی بچی بال اپنے سر سے نہ کاٹے، مگر آج ہمارا کیا ہے؟ 55 سال کے خالہ جان ہے، ابھی 55 کے نظر آ رہے ہیں۔ حالت دیکھے تو ہوا ہے تو کھمبے کو پکڑے سرکار، گرتی دیوار کو چننا لگا کے بالا کاٹ رہی دادی اماں۔ پرسوں ایک دعوت میں گیا، میں جلسے میں گیا تھا، جلسے میں جانے کے بعد ہوا یہ کہ مولانا آپ کی دعوت یہاں ہے، بولے میں بولا بھائی کیا کرتے آپ؟ آئے جلسے میں بیان کرنے کے لیے کڑ کھا کچھ بیٹھنا پڑتا۔ میں بولا چلو گئے کھانے کے واسطے، گئے تو کیا ہے کاپتے ہاپتے ایک بڈھا بڈھی آگو بیٹھی بازو میرے۔ میں بولا یہ کون؟ بولے حضرت یہ ہمارے نانا حضرت ہے، ان کی آج 40 ایئرس میرج ڈے ہے، شادی مبارک، 40 ایئرس کی میرج ڈے کر رہے ہیں نوجوان بچے، نواسے پوترے مل کے دادا کی نانی کی میرج ڈے کر رہی ہیں، اور سوٹ بوٹ پہنا دیے، کاپتے ہاپتے آ گئے بڑے حضرت۔ میں بولا یا اللہ 40واں میرج ڈے کرنے کی تم کو فرصت ملی ہے۔ سوچئے آج مسلمانوں کا حال یہ ہو گیا ہے کہ آج ہم میرج ڈے کرنا اور برتھ ڈے کرنے کے لیے ہم اپنے آپ کو بہت زیادہ پیسہ خرچ کر رہے ہیں، لیکن کبھی ہم نے یہ سوچا کہ اسلام میں جائز ہے، اسلام میں صحیح ہے؟ نہیں، اسراف، ویسٹیج پیسہ۔ بہرحال ایمان والو، آج ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اسلامی قوانین کو پہچانیں، طرز زندگی کو پہچانیں۔ غریب نواز عطا رسول ہند الولی خواجہ معین چشتی رضی اللہ تعالیٰ نے جو طریقہ دیا ہے، جو مزاج لایا ہے مدینے والے مصطفیٰ سے، وہ مزاج کے ساتھ ہم زندگی گزاریں، لوگوں کی خیر خواہی کریں، لوگوں کی ہمدردی کے ساتھ رشتہ داری کو نبھائیں۔ آج ہمارے پاس رشتہ داری کو نبھانا کوئی بڑی چیز نہیں، ایسا بالکل معمول لے لیتے۔ ارے بھائی آج حالت یہ ہے، اگر چچا حضرت دعوت میں آ گئے، ٹیبل پہ بیٹھے ہوئے تھے تو بھتیجا سامنے نہیں بیٹھتا۔ ایک مرتبہ اسی دعوت میں بیٹھے ہم لوگ، میں چچا آگے بیٹھے تو وہ بچہ اٹھ کے ادھر چلے گا۔ میں بولا کیوں بھائی بات کیا ہے؟ ارے چچا ہمارا 2 گز زمین لے لیا۔ یا اللہ، 2 گز زمین کے واسطے چچا سے دشمنی، تھوڑے پیسوں کے واسطے ماموں سے دشمنی۔ آج ہمارا حال ایسا ہو گیا ایمان والو، زمینوں کے لیے، پیسوں کے لیے ہم اپنے آپ کو دشمنیاں مول لیتے ہیں۔ مگر اگر ہم یہ کہیں کہ بھائی یہ بدعقیدہ ہے، یہ اہل سنت کو ڈیمیج کرنے والا ہے، یہ شرک و بدعت کی تعلیم دیتا ہے، تم اس سے دور رہو، تو لوگ بولتے کہ یہ کیا مولانا کیوں لڑائی کی بات کرتے ہو، کیوں جھگڑے کی بات کرتے ہو؟ ارے بھائی لڑائی جھگڑے کی بات نہیں ہے، یہ عقیدے کو سنبھالنے والی بات کرتے ہیں، عقیدے کو بچانے والی بات کرتے ہیں۔ تو لہٰذا ایمان والو، یہ جشن عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وہ فیضان اولیاء کا جلسہ ہے، تو اس میں فیضان اولیاء کیا ہے؟ یہ اولیاء اکرام ہی کا فیضان ہے کہ ان کے نام پر جہاں جلسہ ہوتا ہے ہم پہنچ جاتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس اللہ کے ولی نے ہم کو پسند کیا ہے۔ ان کی زندگی کا آپ پہلو دیکھیں، ان کی زندگی کے معاملات کو دیکھیں، تو ہر ولی پابند شرع نظر آتا ہے، پابند سنت نظر آتا ہے، تب کہیں جا کر اللہ تعالیٰ اپنی ولایت سے سرفراز کرتا ہے، اپنے قرب دیتا ہے، اپنی نزدیکی دیتا ہے۔ تو ایمان والو، ہمارے لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ان اولیاء اکرام کے فیوز و برکات کو دیکھیں اور ان اولیاء اکرام کی زندگی کو پڑھیں، پھر اس کے بعد دیکھیں کہ ہم مسلمان ہیں تو ہمیں طریقہ کون سا ہونا چاہیے۔ ہم وہی طریقہ اپنائیں جو اللہ اس کے رسول کو پسند ہو، وہی طریقہ اپنائیں جو اولیاء اکرام کو پسند ہو۔ سرکار معشوق ربانی
सरकार अफजल बियाबानी, ये आज औलिया इकराम की झुरमुट में हम रहते हैं, लेकिन आप इनकी ज़िंदगी को पढ़ो, इनकी तालीमात को देखो, इनकी करामतों को देखो, इनके मुजाहिदात को देखो, तो आपको मालूम होगा सरकार सैलानी बाबा रहमतुल्लाहि ताला अलैह, शाह अब्दुल रहमान रहमतुल्लाहि ताला अलैह का आलम क्या था। अरे भाई, जब वो पहाड़ों के बीच में बैठकर ला इलाहा इल्लल्लाह कहते हैं तो दो पहाड़ ऊपर उड़ते हैं, जैसे ही मोहम्मद रसूलुल्लाह बोलते हैं तो पहाड़ अपने आप नीचे आ जाते हैं। उनकी ज़बान में अल्लाह ताला इसी तासीर देता है, कलमा पढ़ते हैं तो पहाड़ ऊपर जाता है। ये सैलानी बाबा रहमतुल्लाह की ज़बान का असर है। और जब वो अल्लाह के जिक्र में मशगूल होते हैं तो वो जानवर जिससे हम और आप डरते हैं, जिसको शेर चीता कहते हैं, वो आकर उनके लिए मसनद नशीर बन जाता है, उनकी गुलामी करता है। बल्कि बारहा रिवायतों में आया है कि सैलानी बाबा शाह अब्दुल रहमान रहमतुल्लाहि ताला अलैह अपने दस्ते मुबारक से शेर चीते को कभी दूध पिलाते हैं, कभी पानी पिलाते हैं नजर आते, और अपने चाहने वालों को आंख बंद करते ही खाने काबा में पहुंचाते नजर आते हैं। ये औलिया इकराम का तसर्रुफ इसलिए बढ़ जाता है ईमान वालों कि ये अल्लाह के कुर्ब हासिल कर लेते हैं, ये अल्लाह ताला की नज़दीकी हासिल कर लेते हैं। तब कहीं जाकर अल्लाह पाक इनकी ज़बान में वो असर देता है, जब वो इशारा करते हैं तो अल्लाह पाक उनकी लाज रखिया करता है। तो ईमान वालों, ये सरकार सैलानी बाबा अलैहि रहमत रिज़वान, जो हमारे अलहाज अब्दुल हमीद बाबा मद्दसिल्लाहुल आली वो नूरानी, जो बुल्ढाना शहर महाराष्ट्र से शाह अब्दुल रहमान रहमतुल्लाहि ताला अलैह सैलानी बाबा का फैज़ान लेकर इस शहर वरंगल में आए हैं। और आने के बाद में ये खानखा जो आप जहाँ नज़र उठाए वहाँ तक लोग नज़र आ रहे हैं, ये शाह अब्दुल रहमान रहमतुल्लाहि ताला अलैह का फैज़ान लेकर हमारे सरकार अब्दुल हमीद रहमतुल्लाहि ताला अब्दुल हमीद बाबा उर्फ सैलानी बाबा मद्दसिल्लाहुल आली अली नूरानी ने वहाँ बुल्ढाना शहर से लेकर यहाँ वही फैज़ान लेकर आए हैं। हम गरीब अगर वहाँ तक नहीं जा सकते, अगर उनका फैज़ान हम हासिल करना चाहते हैं तो अलहाज अब्दुल हमीद बाबा रहमतुल्लाहि ताला अलैह से मोहब्बत कर ले, उनकी दुआएं ले ले, तो यकीन जाने वही फैज़ान मिलेगा जो वहाँ शाह अब्दुल रहमान रहमतुल्लाहि ताला अलैह का मिलता था। तो ये बाबा अब्दुल हमीद बाबा रहमतुल्लाहि बाबा मद्दसिल्लाहुल आली जो फैज़ान वहाँ से लेकर आए हैं, और उन्हीं की करामत की एक करामत अगर आप देखना चाहते हैं तो अब्दुल हमीद बाबा मद्दसिल्लाहुल आली में नज़र आती है। ये उन्हीं का फैज़ है, ये शाह अब्दुल रहमान रहमतुल्लाहि ताला अलैह का फैज़ान है, ये औलिया इकराम का फैज़ान ही है जो खैरुद्दीन बाबा रहमतुल्लाहि ताला अलैह उनके दादा पीर का फैज़ान लेकर आए हैं, खैरुद्दीन बाबा का फैज़ान लेकर आ रहे हैं, शाह अब्दुल रहमान रहमतुल्लाहि ताला अलैह का फैज़ान लेकर आ रहे हैं। और जो जो उनसे मिल रहा है, जो जो उनके कैरेक्टर को देखता है, जो जो उनसे मोहब्बत कर रहा है, दायरे इस्लाम में भी आ रहा है, दायरे इस्लाम में भी आ रहा है, मुसलमान होकर कलमा पढ़कर मुसलमान भी हो रहा है। कितने ऐसे लोग हैं इस खानखा में आकर इस्लाम कबूल कर चुके हैं। हालांकि हमीद बाबा मद्दसिल्लाहुल आली ने कभी ये नहीं कहा कि श्रीनू तू कलमा पढ़, चंपया तू कलमा पढ़, लक्ष्मी तू कलमा पढ़, ऐसा कभी नहीं कहा। किसी से कलमा का मुतालिबा नहीं, सिर्फ मुतालिबा यही था कि मुसलमानों का तरीका ये है, कैरेक्टर ये है कि लोगों को खाना खिलाया जाए, लोगों की खैर खाही किया जाए, लोगों से मुरव्वत की जाए, लोगों से मोहब्बत की जाए, लोगों की भलाई की जाए, लोगों के साथ हमदर्दी की जाए, लोगों के कुछ गम और मुश्किलों में काम आए। ये इस्लाम का पैगाम है, ये इस्लाम का पैगाम सैलानी बाबा उर्फ अब्दुल हमीद बाबा मद्दसिल्लाहुल आली ने जो बुल्ढाना शहर से लेकर आए हैं, और वही पैगाम को आज शहर वरंगल नहीं बल्कि पूरे तेलंगाना में ये खानखाह सैलानिया मशहूर है। और सैकड़ों लोग दायरे इस्लाम में आए हैं। सोचिए, आज गरीब नवाज अताए रसूल जब हिंदुस्तान की धरती पर आए तो रिवायतों में आता है कि 95 लाख गैर मुस्लिमों को मुसलमान बनाया। इतना बड़ा कारनामा गरीब नवाज अता उन्होंने अदा किया। और आज कोई कलमा इस खानखाह सैलानी में पढ़ता है तो इसका क्रेडिट गरीब नवाज को ही अता होता है, इसका सवाब सैलानी बाबा को भी मिलता है, इसका सवाब शाह अब्दुल रहमान रहमतुल्लाहि ताला अलैह को भी मिलता है, खैरुद्दीन बाबा को भी मिलता है, हर वली को मिलता है जो गरीब नवाज से मोहब्बत करते हैं।
تو یہ کلمہ پڑھانا، یہ پڑھو پڑھو بول کے آج کلمہ پڑھنے والوں کو، آج مسلمانوں کو بے دین بنا رہے ہیں. مگر یہ اللہ والے جب کسی غیر مسلمان کو کلمہ پڑھاتے ہیں نا تو پھر بدعقیدہ نہیں بناتے، سیدھا جنتی بناتے ہیں، سیدھا جنتی بناتے ہیں. کہتے ہیں کہ شعبان کی 29 تاریخ قریب تھی، کچھ لوگ ایک اللہ کے ولی کے پاس آئے، کہنے لگے حضرت ہمارے پاس حافظ صاحب کا انتخاب نہیں ہوا، ہمیں حافظ صاحب چاہیے. وہ اللہ کے ولی بولے میاں ایک دن پہلے آنا تھا تو میں کچھ حافظوں کا انتظام کرتا تھا لیکن کوئی حافظ نہیں ہے. خیر ایک کام کرو، کل فجر کی نماز کے بعد میں جو ہماری مسجد کے سامنے سے گزرے تم اس کو پکڑ کے لانا، وہی تمہارا حافظ ہوگا. اب فجر کی نماز کے بعد تو محترم حاضرین، تو کہتے ہیں کہ فجر کی نماز کے بعد میں باہر بیٹھ گئے تو ایک پنڈت صاحب ایک لوٹا لے کے جا رہے ہیں. تو وہ نمازی لوگ وہ پنڈت صاحب کو وہ اللہ کے ولی کے پاس لائے، لا کر بولے تو آپ چلیے ہمارے ولی کے پاس، ہمارے امام صاحب کے پاس چلیے. تو انہوں نے بولے کہ بھائی کیا بات ہے؟ کہنے لگے کچھ بھی نہیں، جو پہلے ملا اس کو لے کر آ. بولے ہمارے امام صاحب. اب وہ پنڈت صاحب وہ اللہ کے ولی کے پاس آئے، آنے کے بعد وہ اللہ کے ولی بولے کیا پنڈت جی کیا بات ہے؟ کہنے لگے حضرت کچھ بھی نہیں، میں جا رہا تھا اپنی ضرورت کے لیے جا رہا تھا. یہ لوگ بولے کہ تیری ضرورت بعد میں، ہماری ضرورت پہلے، اس کو میرے کو یہاں پر لے کر آئے. تو اللہ کے ولی بولے بات یہ ہے ان کے پاس حافظ نہیں ہے، کیا تم ان کی مسجد میں قرآن سناؤ گے؟ تو وہ پنڈت صاحب بھی اللہ کے ولی کے چاہنے والے تھے. جیسے آج جتنے غیر مسلم ہمارے بھائی یہاں پر ہے نا، یہ سب سیلانی بابا کے چاہنے والے ہیں، ہے نا بھائی؟ سب سیلانی بابا کے چاہنے والے ہیں، تبھی تو یہاں آئے. تو وہ بھی پنڈت اللہ کے ولی کو چاہنے والا پنڈت تھا. کہنے لگا بابا میں تو اپنی طرف سے نہیں سنا سکتا، مگر آپ چاہیں تو قرآن سنا دوں گا، آپ چاہیں تو قرآن سنا دوں گا. تو اس پنڈت کو اللہ کے ولی بولے ٹھیک ہے، وہ دریا میں ذرا ڈبکی مار کے آ جا، غسل کر کے آ جا. غسل کرا دیے، کلمہ پڑھا دیے. پڑھانے کے بعد اس پنڈت کو بولے اپنی اب یہ میری زبان اپنی منہ میں لے لے، میری زبان تو اپنی منہ میں لے لے. وہ پنڈت اللہ کے ولی کی زبان کو اپنے منہ میں لیتا ہے. تھوڑی دیر کے بعد وہ اللہ کے ولی اشارہ دیتے ہیں چھوڑ دے. اب وہ اللہ کے ولی بولے اب بتا کیا حال ہے؟ تو وہ نو مسلم، ابھی تک تو پنڈت تھا مسلمان ہو گیا، وہ نو مسلم بولتا ہے حضرت بات یہ ہے اب تک میں بسم اللہ بھی نہیں جانتا تھا، لیکن اللہ کی قسم میں اب بسم اللہ کی بات سے لے کر 15 پارے کا حافظ قرآن ہو گیا ہوں، 15 پارے یاد ہو گئے. پھر اللہ کے ولی قریب بلائے، پھر اپنی زبان نکالا، پھر اس کے منہ میں دے دیا. تھوڑی دیر کے بعد اشارہ کیا چھوڑ دے، چھوڑ دیا. پھر بولے کیا حال ہے؟ تو وہ نو مسلمان یہ بولتا ہے اے اللہ کے ولی اب تک تھوڑی دیر پہلے قرآن کیا چیز نہیں معلوم تھا، لیکن اللہ کا کرم یہ ہے کہ تمہارا فیضان یہ ہے کہ بسم اللہ کی با سے لے کر والناس کی سین تک کا حافظ قرآن ہو گیا ہوں. یہ اللہ کے ولی کی کرامت ہے. ایمان والو زبان دے دے تو حافظ بن جاتا ہے. تو بہرحال ایمان والو یہ اللہ کے فیضان، یہ اللہ کے اولیاء کرام کے بے شمار فیضان ہے، لیکن فیضان کو ہم سنتے ہیں خاموش ہو جاتے ہیں. لیکن کبھی زندگی میں اسلامی انقلاب پیدا کرنا، اپنے آپ کو مسلمان بنا کر زندگی گزارنا، ہمارے معاشرے کو اسلامی معاشرہ بنانا، ہمارے ماحول کو اسلامی ماحول بنانے کی ہم فکر نہیں کرتے ایمان والو. مگر یاد رکھو مسلمان سب سے اچھا وہی ہے جو اولیاء کرام کو فالو کرتا ہے، اولیاء کرام کے طریقے پر اپنی زندگی گزارتا ہے. ارے محبت تو ہر کوئی کرتا ہے، مگر محبت کے ساتھ ساتھ اس پر عمل بھی کریں. اللہ کی بارگاہ میں دعا کرے کہ رب قدیر ہمیں جو کچھ کہا گیا سنا گیا اس پر عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے. اب آئیے بلا کسی تاخیر کے میں ہمارے درمیان ہمارے کرم فرما علی جناب سید ڈاکٹر سید مخدوم محی الدین قادری صاحب آرٹسٹ آل انڈیا ریڈیو سے میں ادباً گزارش کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور تلگو زبان میں خطاب فرمائیں. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے رسالت، یا رسول اللہ.